إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سید کائنات رسول کائنات سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، سامعات، ماؤں، بہنوں، نبی پاک علیہ السلام کا نامی اسم گرامی جب آئے تو بڑی محبت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر اگر درود نہیں پڑھا نسیا طریق الجنہ، اس کو جنت کا راستہ بلا دیا جائے گا، اس کو جنت کا راستہ بلا دیا جائے گا۔ اب حشر کا میدان ہوگا، ساری انسانیت وہاں جمع ہوگی، وہاں جنت کا راستہ ہی فرض کریں کہہ دیا جائے کہ جا جنت میں، لیکن وہ جنت کا راستہ ہی اس کو معلوم نہ ہو تو کیسے پہنچے گا وہاں؟ اس لیے بہت لازم ہے نبی پاک علیہ السلام کا نامی اسم گرامی آئے تو بڑی محبت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنا چاہیے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید کائنات سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں برسیں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین پر، ائمہ کرام پر، محدثین اعظام پر، تمام اولیاء اللہ پر، قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر۔ اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق کے ساتھ شامل فرمائے۔
اللہ پاک آپ لوگوں پر، مجھ پر، ہم سب پر کروٹ کروٹ اپنی رحمت فرمائے۔ جنہوں نے یہ بزم سجائی ہے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے، جنہوں نے اللہ کے گھر کو سجایا ہے اللہ ان کے آخرت کے گھروں کو سجا دے۔ اور جو پچھلے درس میں یہاں تھے، اب 2 بچے جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈوب کر شہید ہو گئے، پانی کے اندر ڈوب کر جو فوت ہو جائے اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا ہے، شہید ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ مجلس ہم ہیں تو اگلی مجلس میں ہیں یا نہیں ہیں۔ سب سے ناپائیدار جو چیز ہے وہ انسان کے پاس اس کی اپنی زندگی ہے، اس کی اپنی سانس ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کسی جوان کا، کسی بچے کا، کسی بوڑھے کا۔ کتنے ہی بوڑھے ہیں وہ 40 سال اور گزار جائیں تو ابھی زندہ ہوں، کتنے ہی نوجوان ہیں کہ وہ 4 سال نہ گزارے اور 4 مہینے نہ گزارے، اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی لمحات آپ نے بڑے قیمتی بنائے ہیں جو میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس ہمارے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، سامعات، میری ماں اور بہنوں، سب سے بڑا ٹاپک اور موضوع جو ہے اس پورے قرآن میں بھی جو اللہ نے دہرایا ہے وہ توحید کا ہے۔ اور توحید کا پہلا عنصر اور پہلی چیز جو ہے وہ اللہ سے محبت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ آیات و احادیث ایسی پڑھنے لگا ہوں جس کے اندر اللہ کی محبت کا ذکر ہوا ہے۔ دیکھیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر بھی جلسہ کانفرنس کرتے ہیں، جو بڑی اچھی بات ہے، بہت ضروری بات ہے کہ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سبھی کچھ نامکمل ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک جلسہ جو ہے وہ محبت الہی پر بھی ہونا چاہیے، اللہ کی محبت پر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنائے پھرتے ہیں، کئی اوروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، رکوع میں جھک جاتے ہیں، ان سے دعا و مناجات کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ نے شکوہ کیا ہے، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور آگے وصف فرمائے ایمان والوں کا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آج میں نے اور آپ نے یہ طے کرنا ہے اور اپنا جائزہ بھی لینا ہے، احتساب بھی کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کی ہے۔ اور محبت صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، اس کا بڑا آسان سا تھرمامیٹر ہے چیک کرنے کا، بڑا آسان سا تھرمامیٹر لفظ میں نے یہ بول دیا، جو ہم بخار چیک کرتے ہیں تو تھرمامیٹر اس کو کیا لیتے ہیں، چیک کرنے کا ایک طریقہ۔ تو محبت چیک کرنے کا تھرمامیٹر لے لیجئے جناب، ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہو اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں انسان کی بیوی ہو، بیٹا ہو، اولاد ہو، خاندان ہو، جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، کاروبار ہو، اور وہ یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف چلنا چاہتے ہوں اور اللہ اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ اور کرنے کا کہتا ہو، اس صورت میں ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ جس کو ترجیح دیتے ہیں بس یہی تھرمامیٹر ہے، وہ آپ اسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر انسان نے اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کر دی تو قرآن سنیے، سورۃ توبہ ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، واخوانکم وازواجکم، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارے خاندان کے لوگ، یہ محبتیں گنتے جائیں،
یہ محبتیں ایک دائرہ جو لگایا گیا ہے اس کے اندر ہو تو یہ سب جائز ہیں. باپ سے محبت کرنا کتنی افضلیت رکھتی ہے. اولاد سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے. اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تعلق ہونا انسان سب سے عظیم انسان ہو جاتا ہے. اور اپنے خاندان میں چہیتا ہونا بڑی اچھی بات ہے، ان سے محبت کرنا یہ صحیح ہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ کاروبار جس کے بند ہو جانے سے تم ڈرتے رہتے ہو، وہ مکانات و محلات جن کو تم پسند کرتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ محبتیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول و جہاد فی سبیلہ اور ان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں محبوب ہو گئیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آیا ہی آیا. اور عذاب کی کئی صورتیں ہیں. ہو سکتا ہے انفرادی طور پر انسان کو بیماریوں سے دوچار کر دیا جائے، ہو سکتا ہے اس کی اولاد ہی اس کی دشمن بن جائے، بجائے اس کے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس کی اولاد ہی اس کی دشمن بن جائے، اس کے بیوی بچے ہی اس کے دشمن بن جائیں. یہ تھوڑی سی انسان کے لیے عذاب ہے. اور عذابوں کو تو چھوڑو نا، انسان کے جسم کی حالت بگڑ جائے وہ بھی تو اللہ دکھائی دیتے ہیں. میں پولیس، یہ شیخ صاحب کے متحد ایک ادارہ ہے تو اس کے تحت میں پولیس کالج میں پڑھاتا تھا. تو پولیس کالج میں شیخ صاحب مجھے ایک نوجوان نے بتایا کہ وہ ہمارا آفیسر تھا، تو وہ بہت بڑی کرپشن کرتا تھا، بڑی بڑی دیہڑی لگاتا تھا. ایس ایچ او تھا، پھر اس کے بعد بڑے عہدوں پر گیا، بڑا اس نے لوٹا. بالآخر جب اس کا آخری وقت نا تو اس کے جسم کے اندر ایسی بدبو پیدا ہو گئی تھی کہ اس کے خاندان والے بچے بھی اس کے قریب نہیں آتے تھے، وہ بھی دور دور سے دیکھتے تھے. اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، زبان بھی بند ہو گئی تھی، اتنا لاچار ہو گیا تھا. جو بھی کوئی آتا تھا نا وہ دور سے نا اس کو انگلی کے اشارہ کر کے یہ کہتا تھا زیرو، سب کچھ زیرو ہے. یعنی گول دائرے میں انگلی گھما کے کہتا کہ صفر ہے، زیرو ہے، ساری زندگی جو کچھ اکٹھا کیا، مار دھاڑ جو لگائی ہے سب زیرو ہے. انسان کے اپنے بچے جو ہیں اس کے خلاف ہو جائیں، اس کی جسم جو ہے وہ بدبودار ہو جائے، یہ چھوٹا عذاب ہے انسان کے لیے. اور نہ صحیح کچھ بھی نہ ہو، دماغ کی بے سکونی انسان کو لگی ہو، یہ چھوٹی مصیبت ہے. اور نہ صحیح کچھ بھی نہ ہو، نہ تو راتوں کو نیندیں ختم ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. یہ ہر ضروری نہیں کہ کسی کو کوئی بیماری آ جائے وہ اللہ کا عذاب ہی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش بھی ہوتی ہے. اگر انسان صبر کرتے تو اللہ پاک اس کا درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے. لیکن اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت سے اگر دوسری محبتیں بڑھ گئی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، اللہ کی رحمت کے امیدوار نہ ہونا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. تو میرے بھائیوں، ایک طرف تو یہ لازمی ضروری ہے، ایمان کا جز ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی محبت کو پا کر ہی انسان کو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں انسان کو نصیب ہو سکتی ہیں. اور اگر ہم یہ کر لیں، اللہ اکبر، کتنے عظیم رتبے ہیں. اگر کسی کو انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اس کو اللہ پاک ایمان کی مٹھاس نصیب فرما دیتے ہیں. ایمان کی وہ مٹھاس جس کو بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جب چکھ لیا تھا تو انہوں نے پھر پتھر بھی سینے کے اوپر رکھ کر سینے پر چڑھ کر کہا تھا کہ ایمان کو چھوڑو، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ احد، اللہ ایک ہے، تم مجھے مار تو سکتے ہو لیکن میرے دل سے تم اللہ کی محبت نہیں نکال سکتے. ہرقل شاہ روم کا بادشاہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو سپر پاورز جو ہیں وہ ابھر رہی تھیں، دو بدو چل رہی تھیں، ایک ایران اور دوسرا روم. تو بادشاہوں کے نام پر نبی پاک علیہ السلام نے خط بھیجے، تو ایک خط جو ہے وہ روم کی طرف بھیجا. ہرقل کے پاس خط پہنچا، لمبی حدیث ہے صحیح بخاری میں، مختصر اس میں سے اپنے موضوع کے متعلق ایک چیز ایکسٹریکٹ کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ حجاز کے علاقے سے کوئی لوگ اگر یہاں پر ہمارے علاقے میں ہیں تو ان کو لے کر آؤ. اس کے کرندے گئے تو وہ مکہ سے آئے ہوئے جو لوگ تھے نا، عرب تاجر، وہ ان کو لے کے اکٹھے کر کے اس کے سامنے لے گئے. اس نے اپنے دربار میں بلا لیا. دربار میں بلا کے اس نے اپنے سارے وزیروں مشیروں کے سامنے کوئی 10-15 سوال کیے، اور ہر سوال کو بعد میں اس نے بتایا کہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا، یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا. ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سردار تھے قریش کے، مشرکین مکہ کے، وہ بھی تھا، اور اس کو سامنے بٹھایا
یہ کہہ کر اس نے کہا تھا کہ جس شخصیت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کے رشتہ داری میں سب سے زیادہ کون قریب ہے تم میں سے؟ تو ابو سفیان انہوں نے کہا کہ میں ہوں. انہوں نے کہا تم ایتھے بیٹھ جا. تو سوالات کیے، مختصر کرتا ہوں. ان سوالوں میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس شخص کے اوپر جو ایمان لے آتا ہے، ایمان لے آنے کے بعد وہ چھوڑ بھی جاتے ہیں یا جو آ جاتا ہے پھر جاتا نہیں ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو اس پر ایمان لے آتا ہے نا، اس کو جان سے تو مار سکتے ہیں لیکن وہ اپنے ایمان سے پھرتا نہیں ہے. بعد میں اس نے سارے سوالوں کی وجہ بتائی کہ میں نے یہ جواب اس لیے پوچھا تھا. اس نے کہا تھا یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، جب ایمان کا بیج لگ جاتا ہے، اس کا پودا اگ آتا ہے، جب ایمان کا درخت اپنی جڑیں پکڑ لیتا ہے، پھر چرخی لگا کر بھی کوئی اس کے ایمان کو اس کے دل سے نکال نہیں سکتا. وہ اللہ کے سچے رسول ہیں جن کی دعوت اتنی کھری ہے، جو آ جاتا ہے سو آ جاتا ہے، وہ جاتا نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ ایمان کی مٹھاس اور لذت انسان کو نصیب کب ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، اور ارشاد سننے سے پہلے دعا کیجئے اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. وقت کے ایک بہت بڑے محدث ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ، ہماری مسجد میں درس دینے کے لیے آئے. اتنا عظیم انسان، اتنا بڑا عالم انسان، اور وہ جاتے ہوئے نا مجھے سائڈ پر کہہ کے رو کر کہنے لگے میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کرے. یعنی جن کو پتہ ہے، جن کو معرفت ہے، ان کے لیے اتنی بڑی بات. میں سوچا میں ایک طالب علم ان کے سامنے، ایک چھوٹا ان کا بچہ کی عمر کا ہوں، اور وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے دعا کروں. دعائیں جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں آپ اس سے دعا کروایا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں. یعنی اللہ کی محبت اتنی بڑی چیز ہے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اے میرے اللہ پاک، اے میرے خالق و مالک رازق اللہ، اے میرے بے نیاز اللہ، اے اللہ الصمد اللہ، لم یلد ولم یولد اللہ ولم یکن لہ کفوا احد. میرے اللہ ہم سب کو ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو بھر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وجد حلاوت الایمان. جس کسی شخص کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، جس کسی شخص کو اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں، جتنے بھی انسان ہیں کائنات میں، سارے کائنات کے انسانوں سے زیادہ، ساری کائنات کی چیزوں سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ جب انسان کو اللہ اور اس کے رسول محبوب ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجد حلاوت الایمان. یہ وہ خوش نصیب ہے جو ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. یہ وہ خوش نصیب ہے جو ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. وہ مٹھاس جس کو آسیہ علیہ السلام نے پایا تھا تو فرعون نے اس کو دیوار کے ساتھ پیوست کر کے اس کے انگ انگ کے اندر جو ہے وہ میخیں گاڑ دی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اس کے ایمان سے اس کو ہٹا نہیں سکا تھا. وہ ایمان کی لذت، وہ ایمان کی مٹھاس انسان کو نصیب ہو جائے گی جس مٹھاس کو پانے کے بعد لوہی کی کنگھیوں کے ساتھ ایمان والوں کے گوشتوں کو نوچا جاتا تھا، لیکن وہ ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے. اللہ اس کے رسول کی محبت انسان اگر کو نصیب ہو جائے تو پھر انسان کو وہ مٹھاس نصیب ہوتی ہے کہ تیل کے جلتے کڑائیوں کے اندر بھی انسانوں کو پھینک دیا جاتا تھا لیکن وہ اپنے ایمان سے منحرف نہیں ہوا کرتے تھے. پھر ایسا بھی موقع ہوتا تھا کہ دو اونٹوں کے پیچھے باندھ کر، ایک ٹانگ اس اونٹ کے پیچھے باندھ کر، ایک ٹانگ اس اونٹ کے پیچھے باندھ کر دونوں کو دو مخالف سمت بگا دیا جاتا تھا. انسان چر جاتا تھا لیکن وہ اپنے ایمان سے منحرف نہیں ہوتا تھا. آج میں اور آپ کتنے کو محبت پاتے ہیں، ایویں تھوڑی ہی ریزسٹنس نہیں کر دے، تھوڑی ہی ریزسٹنس نہیں کر سکتے، ایویں چھوٹا سا تانا نہیں برداشت کر سکتے. اسی بس اینی گل تو اسی سنت چھڑ دینے ہاں کہ میں جاواں گا شادی بیاہ تے جے میں شلوار ٹکنا تو اتنے کر لی تے مینوں آکھن گے لے پانی آیا ہے، لے اینی گل تو نبی دی سنت چھڑ دیندے.
یعنی تھوڑی سی بات کی خاطر نبی پاک نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دینا تو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن لوگوں کا صرف تانا نہیں سن سکتے۔ اتنا کوئی ایمان ہے اپنا اتنا کوئی، یہ میں اپنا اور آپ کے احتساب کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو چوٹ نہیں لگا رہا، کہ میں اور آپ سمجھیں کہ ہمارا ایمان ہمیں فجر کی نماز میں اٹھا کر با جماعت نماز تک نہیں لا سکتا تو جنت میں کیسے لے جائے گا؟ ایمان چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آج تسی آج کل دے نوجوان نہیں ویکھے اے غلط محبتاں لا کے تے کیویں مردے پھردے تے کیویں روندے پھردے، تے کدی کسے ایمان والے نے کوئی اینا زیادہ رو کے ویکھیا ہے؟ اللہ دے سامنے اینا پیچو تاب بھی کدی ہوئے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو دنیا کی ایک فنا ہونے والی چیزوں کی محبت کی خاطر لوگ اتنا پیچو تاب ہوتے ہیں، روتے پھرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی خاطر کوئی روتا ہوا آپ نے دیکھا ہو تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اگر آپ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہیں تو پھر میں اور آپ سوچیں کہ میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر روتے تھے؟ وہ اللہ کی محبت میں ہی تو روتے تھے، اللہ کی محبت میں ہی تو اتنا روتے تھے۔ اور کون سی چیز تھی جو ان کو رلاتی تھی؟ نبی پاک علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، جو ہمارے رہبر و رہنما ہیں، جو ان کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو ہمارے آقا رسول ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سامنے اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے چکی چل رہی ہو، ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا جو ہے اس کے اندر گوشت ابل رہا ہو، یہ آواز آتی تھی۔ وہ جگہ گیلی ہو جاتی تھی آنسوؤں سے، داڑھی تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے، اللہ کی محبت میں ایسا روتے تھے۔ اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ پاک بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اور دعا وہ کریں جو اللہ کے رسول کرتے تھے۔ کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے اتنی محبت کرنے کے بعد، میرا یہ ایمان ہے کائنات میں ہر عمل سب سے بڑا عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور محبت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سب سے زیادہ ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ہونے کے بعد بھی اللہ سے پھر وہ سوال کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی لا حبک، اے میرے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما دے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ اللہم اجعل حبک، اللہم انی اسألک حبک، اے میرے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، والعمل الذی یبلغنی لا حبک، اے میرے اللہ میں تجھ سے اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے تیری محبت کی طرف لے جائے۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی والماء البارد، اے میرے اللہ مجھے اپنی ایسی محبت نصیب فرما کہ جو محبت میری جان سے بھی تجھ سے بڑھ جائے، تیرے سامنے میری جان سے بھی زیادہ تیری محبت مجھ پر غالب ہو جائے، میرے بال بچوں سے، میرے خاندان سے، میرے اہل و عیال سے، میرے اہل بیت سے بھی بڑھ کر مجھے اپنی محبت نصیب فرما، والماء الباردی، ایسی محبت نصیب فرما جیسے پیاسا انسان گرمی کے موسم کے اندر پیاس کی شدت میں تڑپتا ہے، اور پیاس کی شدت میں پانی کی جیسے اس کو طلب ہوتی ہے، میرے اللہ میرے دل میں اپنی محبت اس طرح ڈال دے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنی ایسی محبت نصیب فرما دے۔ تو اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو پھر سن لیجئے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے محبت، اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ سے محبت پانے کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملنے کو محبت فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس بدنصیب سے ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ مفسرین نے اس حدیث میں لکھا ہے
کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ نیک اعمال کی کوشش کرتا ہے، وہ نیک اعمال کی طرف پل لپک لپک کر جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ اور جو گناہوں کی زندگی کو اپنے سینے سے لگاتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ سے جو ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ پاک نے ایک شرط بتائی ہے، پھر ایسے کر لو۔ یعنی آج کا سبق سن لیجئے، آج کا سبق سن لیجئے، جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے وہ آج کا یہ سبق یاد کر کے جائے۔ سورہ کہف ہے، اس کی آخری آیت ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور لوگوں، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ جب اپنے رب سے ملے تو اس کا رب اس سے راضی ہو، اس جو یہ چاہتا ہے اس کو اپنے رب کی محبت نصیب ہو، اپنے رب کی رضا نصیب ہو، جب وہ ملے تو اس کا رب اس پر راضی ہو، تو وہ یہ دو کام کرے۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ پھر وہ یہ کام کرے کہ وہ نیک اعمال کی زندگی شروع کرے۔ جو کوئی شخص، دہرانے لگا ہوں، جو کوئی شخص اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے، حدیث میں نے سنائی ہے جو ملاقات چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات چاہتا ہے۔ جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کا منتظر ہے۔ جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کی زندگی شروع کرے۔ ایک کام، اس کو پہلے سیکھ تو لینا، اس کو سیکھ لیں پھر اگلی بات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے سیکھ لیا ہے، اور چھوڑو دنیا کی یہ چھوٹے چھوٹے مفاد، چھوٹے چھوٹے مفادوں کی خاطر اللہ کو نہ چھوڑا کریں، چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر، چھوٹی چھوٹی پروفٹ کی خاطر اللہ کی بات کو چھوڑ دینا، اللہ کے دین کو چھوڑ دینا، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دینا، دین کو پسے پش ڈال دینا، قرآن اور حدیث کو پسے پش ڈال دینا، دین کو پیچھے چھوڑ دینا، بس چھوٹی سی خوشیوں کی خاطر اور چھوٹے سے فنکشن کی خاطر، چھوٹی سی ایک تقریر کی خاطر، چھوٹی سی ایک بات کی خاطر اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دینے والے عمل چھوڑ دیں۔ نیک اعمال کی زندگی شروع کریں، اور کچھ ملے نہ ملے اور کچھ حاصل ہو نہ ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ نیک اعمال کی زندگی شروع کرے، اور دوسرا کام وہ کیا کرے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی کسی طریقے سے بھی کچھ بھی شریک نہ کرے، شرک نہ کرے۔ جو مشرک ہے وہ اپنے رب کی ملاقات سے محروم کر دیا جائے گا، جو مومن ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ راضیۃ مرضیہ، وہ اس پر راضی ہوگا، اللہ اس پر راضی ہوگا، وہ اپنے رب پر راضی ہوگا اور اللہ اس پر راضی ہوگا۔ یہ اس پر ہوگا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اپنا عقیدہ جو ہے وہ توحید کا عقیدہ بناتا ہے، اس کے اندر شرک کی آمیزش نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، جس بندے کے عقیدے کے اندر شرک ہے وہ اللہ کا دوست ہونا تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، اس کا اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کا ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے جو الفاظ بولے اس پر غور کریں، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے بعض چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے بعض عملوں کی وجہ سے انسان کا ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کا اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو اسلام توڑ دیتا ہے، جو چیز ایمان توڑ دیتی ہے، اس میں سے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ جو بندہ شرک کرتا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہو ساتھ وہ عمل سے شرک بھی کرتا ہو، اس نے کلمہ پڑھ کر اپنا کلمہ توڑ دیا، اس نے کلمہ پڑھ کر اپنا اسلام توڑ دیا، اس نے اپنے گلے سے ربقۃ الاسلام کو اتار کر پھینک دیا ہے، جس بندے نے شرک کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اب میں شرک بولتا چلوں اور کسی کو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ ہو کہ شرک کیا ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے مختصر سا بتا دیتا ہوں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی ذات میں یا اس کی عبادت میں یا اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرے۔ شاید ابھی بھی سمجھ نہ آئے ہو، میں اور سمپلیفائی کرتا ہوں۔
اللہ کی ذات پاک جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اس کی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ اس سے آگے کوئی نکلا ہے۔ جیسے بعض جو لوگ کہہ دیتے ہیں نور من نور اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کا نور، اللہ کی ذات کا حصہ نور ٹوٹ کر نیچے آیا۔ تو یہ تو پھر وہی بات ہوگی جو عیسائیوں نے کہا تھا۔ عیسائیوں نے کہا تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہ وہ اللہ کے وجود کا حصہ ہیں۔ تو اسی طرح کچھ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ اللہ کا وجود جو اوپر ہے عرش بری پر خدا ہو کر نیچے اتر آیا مصطفیٰ ہو کر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ کی ذات وحد ہے، احد ہے، اس کی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، یہ توحید ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات کا حصہ کسی کو سمجھتا ہو تو یہ اس کی ذات کے اندر شرک ہے۔ اب آ جائے اگلی بات، عبادات۔ اگر عبادات میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، التحیات عبادت ہے۔ یہ جو عبادات ہیں جو قولی ہوں، فعلی ہوں، مالی ہوں، یہ جو تمام کی تمام عبادتیں ہیں، یہ خالص کس کے لیے ہیں؟ بھائی اس سے شرمائے نا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ کہتے تو ہم یہ ہیں پھر بھی عبادت کسی اور کی کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ ہم تو نہیں کسی کی عبادت کرتے۔ آپ کہیں گے کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا پتہ ہے کہ منہ سے تو یہی کہتے ہیں، سمجھتے تو یہی ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہوں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب دعا جو ہے نا، دعا یہ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب یہ دعا جب عبادت ہے تو یہ کس سے کرنی چاہیے؟ کس سے کرنی چاہیے؟ تو آپ نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو کہ اللہ کے علاوہ کئی اوروں سے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہے اللہ کی عبادت میں شرک، یہ ہے اللہ کی عبادت میں شرک۔ یہ سجدہ عبادت ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اللہ کو چھوڑ کر کئی اوروں کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ رکوع عبادت ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جو ہیں اللہ کے علاوہ کئی اوروں کے سامنے بھی رکوع کرتے ہیں، یہ عبادت میں شرک ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے تو وہ نیک اعمال کی زندگی شروع کر کے آئے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کسی کو بھی کسی طریقے سے بھی کچھ بھی ذرہ برابر بھی شریک نہ کرے۔ 3 لفظ میں نے بولے ہیں، کسی کو بھی۔ سب سے اونچا درجہ نبیوں کا ہے اللہ کے بعد، نبیوں کے اوپر بھی نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے کائنات میں اونچا درجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ادنا تے ادنا انسان اور سارے انسانوں سے لے کر حیوانات و جمادات، شجر ہوں، حجر ہوں، پتھر ہوں، کچھ بھی ہو، بحر و بر کی مخلوقات ہوں، ساری کی ساری مخلوقات میں سے کسی کو بھی سجدہ نہیں کرنا، کسی کے سامنے بھی رکوع نہیں کرنا، کسی کے سامنے اپنی حاجتیں نہیں رکھنا، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا، کسی کو حاجت روا نہیں سمجھنا، یہ ہے توحید۔ اور اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا کہتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا کہتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ تو نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا ہے، نہ اس کے ناموں اور صفتوں کے اندر کسی کو شریک کرنا ہے۔ توحید کی تیسری قسم ہے اس کے ناموں کی اور اس کے صفتوں کی۔ قرآن کے شروع میں اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، پڑھ کے دیکھیے گا۔ وہ اللہ کے نام ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کی صفتیں بھی ہیں۔ وہ صفتیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام لگائیں گے تو وہ اس کی صفتوں کے اندر شرک ہو جائے گا۔ اللہ کی ایک صفت ہے الرزاق۔ 8:30 بجے تک تسی میں نے سننا ہے، لہذا درس کا ایک حصہ ہے تو پریشان نہیں ہونا، تو سونا نہیں تو ٹلے نہیں پہنے۔
اگر آپ کو سبق کوئی یاد نہ بھی ہونا تو کم از کم آپ کا میرا بیٹھنا ہی انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، توحید کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے ناموں اور صفتوں کی توحید۔ قرآن کے شروع میں بھی اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس کو پڑھ کے دیکھنا، وہ اللہ کے نام ہی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی صفتیں بھی ہیں۔ وہ صفتیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام لگائیں گے تو اس کی صفتوں کے اندر شرک ہو جائے گا۔ اس کے ناموں میں سے چند ایک کا میں نام آپ کے سامنے لے لیتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ کا نام ہے هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ ایسا رزق دینے والا ہے کہ قوت والا بھی ہے، زبردست ہے کہ جس کو رزق دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے رزق مانگتا ہو تو یہ اللہ کی اس صفت کے اندر شرک ہو گیا۔ اللہ کے ایک نام ہے شافی، شفا دینے والا۔ اگر کوئی بد نصیب اٹھے تو کسی اور کو کہے کہ شفا دے دے، شفا دے دے، کسی اور ڈیری پہ چلا جائے کہ شفا دے دے، وہ اللہ کی اس صفت کے اندر شرک کر رہا ہے۔ ما فوق الاسباب، چیزوں کی مدد اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا۔ ایون تسی یہ لفظ سمجھا ہی نہیں تھا کئیاں نو، ما فوق الاسباب کی ہوندا ہے؟ وہ آندے نے یار مولوی صاحب بڑیاں بڑیاں ٹرماں بول کے چلے جاندے نے، سانو پتہ ہی نہیں لگدا کہ گل کی انہاں کی۔ ما فوق الاسباب کی ہوندا ہے؟ انسان کے سبب میں جو ہے نا، جو انسان کر سکتا ہے، آپ مجھے کہیں یہ پکڑا دیں میں پکڑا دوں، میں پکڑا سکنا؟ اس کا ایک دوسرے کو ایکسچینج کرنا، لینا دینا، یہ جو مدد کرنا، مدد مانگنا، یہ شرک نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب ہوتا ہے جو انسان اور مخلوق کے بس میں ہے ہی نہیں، وہ انسانوں سے مانگنا یا کسی مخلوق سے مانگنا۔ مثلا اولاد دینا کسی کے بس میں ہے تو انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان سے یا کسی پتھر کے سامنے جھکا ہو کہ اولاد دے دو یا شفا دے دو یا رزق دے دے، اے شرک ہے۔ میرا موضوع فی الحال یہ نہیں ہے، میں یہاں بس یہ مثال دینا ضروری تھی۔ میں اکیلا ہی آپ کو کہہ دیتا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرے تو اس سے گل سمجھ نہیں سی آنی، اس واسطے میں ایندی بھی تھوڑی جی وضاحت کر دی تھی۔ موضوع میرا یہ ہے کہ اللہ کی محبت، جو اللہ کی محبت چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ وہ پھر یہ کام کرے کہ وہ نیکی کی زندگی شروع کرے اور اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی کسی کو بھی کسی طریقے سے بھی کچھ بھی شریک نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ جو یہ توحید کا عقیدہ لے کر آئے گا اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنائے گا، اور جس کو اللہ اپنا محبوب ٹھہرائے گا اس کو جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یلقی اللہ حبیبہ فی النار، اللہ پاک جس کو اپنا محبوب بنا لے گا پھر اس کو جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ گل تو غور کرے جے بھائی جان، اور میرے بھائیوں ساتھیوں دوستوں بزرگوں غور کرے جے، گل بڑی وڈی ہے۔ اللہ پاک جس کو اپنا محبوب بنا لے گا پھر اس کو جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ کیا میں اور آپ بھی چاہتے ہیں اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے؟ کیا میں اور آپ بھی چاہتے ہیں؟ تو پھر سنیے ایک حدیث، سنیے بڑی عظیم حدیث سنانے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، اللہ پاک سب سے زیادہ انسان سے خوش اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس کی فرض کی ہوئی چیزوں کو ادا کرتا ہے۔ ایم گل توجہ نہ ہٹایا جے، بڑا مزہ آئے گا حدیث سن کے۔ اللہ پاک سب سے زیادہ اپنے بندے پر اس وقت راضی ہوتا ہے جب انسان اس کی فرض کی ہوئی چیزوں کو بجا لاتا ہے۔ فرض جب ادا کر دیتا ہے تو پھر وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس پر فرض نہیں ہے، ایکسٹرا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس ایکسٹرا کرنے کو، اس مزید کرنے کو نفل کہتے ہیں۔ 5 نمازیں پڑھ لیں، پھر اس نے اشراق بھی پڑھی، پھر اس نے تہجد بھی پڑھی، صلاۃ الاوابین بھی پڑھی اس نے، پھر اس نے سنت مؤکدہ بھی پڑھی، پھر اس کو موقع ملا تو اس نے تحیۃ الوضو بھی پڑھا، تحیۃ المسجد بھی پڑھا، پھر وقت ملا تو پھر اور نفل پڑھے۔ فإنی علی کثرت السجود ہو گیا۔
زکوٰۃ فرض ہے وہ تو دیتا ہی دیتا ہے، پھر موقع ملتا ہے تو کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ نفلی صدقہ ہو گیا۔ رمضان کے روزے صرف فرض ہیں، پھر وہ محرم 9 محرم 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے، ذوالحجہ کا 9 ذوالحجہ کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے، اور سوموار جمعرات کا بھی روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کے بھی روزے رکھ دیتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن روزہ، یہ نفلی روزوں کی صورت ہے، ایکسٹرا کرتا ہے۔ جب بندہ یہ نفلی کرنا شروع کر دیتا ہے، جتنے یہ اپنے نفافل بڑھاتا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے اتنا ہی قریب کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے قریب ہوتا 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 اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنا دوست مقرر کر لیتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اپنا دوست مقرر کر لیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں اس کو اپنا دوست مقرر کر لیتا ہوں، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس کے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اے تو کئی صوفی بڑیاں ہور طویلاں کر دینے، حالانکہ ان کا مطلب ہے کہ اللہ پاک اس کے کانوں، آنکھوں، اس کے ہاتھوں، پاؤں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، پھر وہ گناہ کی طرف جاتے ہی نہیں ہے۔ اللہ یا اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے آنکھ، دل، دیگر دماغ تیرے کنٹرول میں آ جائیں اور ہم ادھر ہی چلیں جدھر تو چلانا چاہے۔ حدیث ابھی مکمل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس پہ اعلان فرما دیتے ہیں، یہ آج سے میرا ایسا دوست ہے، یہ مجھے پر قسم بھی ڈالے تو میں اس کی قسم کو بھی پورا کر دوں گا، میں یہ مجھ پر قسم بھی ڈالے تو قسم کو بھی پورا کر دوں، اور جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے گا فقد آذنت له بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو محبت صرف یک طرفہ نہیں کہ ہم محبت کریں گے تو اللہ نہیں کرے گا، نہیں نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں تم ہماری طرف ایک بلش چل کے آؤ گے، ہم تمہاری طرف ایک ہاتھ چل کے آئیں گے، جب تم ہماری طرف ایک ہاتھ چل کے آؤ گے تو ہم 2 ہاتھ چل کے آئیں گے، تم ہماری طرف چل کے آؤ گے ہم تمہاری طرف دوڑ کے آئیں گے، کمزوری تمہاری طرف رہے گی ہماری طرف سے نہیں۔ تم اتنی کوشش کرو گے ہم اتنی کی توفیق دیں گے، تم اتنی کی کوشش کرو گے ہم اتنی توفیق دیں گے۔ تو آؤ میرے بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، میں کچھ آپ کو اعمال ایسے بتا دیتا ہوں، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو اللہ پاک ہم سے یقینی محبت کرے گا، یقینی، گارنٹیڈ، کیونکہ وہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پہلی چیز، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ مزہ نہیں آیا؟ قرآن کی اگر آپ کو حلاوت مٹھاس محسوس ہوئی ہے تو پھر لہلہا جائیں، خوش ہو جائیں، تر و تازہ ہو جائیں، اللہ سے اس چیز کا سوال کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ جب تم میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو گے تو صرف تمہاری ہی محبت اللہ کے ساتھ نہیں پڑے گی بلکہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بات تو یہاں ختم نہیں کروں گا میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں، ہم چاہتے تو ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محبت اللہ کے ساتھ ہو جائے، لیکن اگر راستہ وہ نہیں اختیار کریں گے تو اللہ کی قسم کبھی بھی اللہ کے محبوب نہ بن سکتے ہیں، نہ اللہ ایسوں کو محبوب بنائے گا۔ جو بندہ نبی کے سنت کے مطابق نہیں چلتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اور پھر عبادات میں آ جائیں، جو عبادتیں نبی کے سنت کے مطابق نہیں کرتا، اللہ کی قسم نہ وہ اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، نہ اس کی اللہ سے محبت ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی اس شخص سے محبت ہو سکتی ہے۔ قرآن کے مطالعے سے بتا رہا ہوں، اللہ صرف محبت اسی سے کرے گا جو اس کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنے گا۔ آج سے میں اور آپ وعدہ کریں،
آج سے میں اور آپ وعدہ کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو چیک کریں گے اور حدیث پڑھیں گے، جس طرح سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے ہم اس طرح نماز پڑھیں گے۔ اللہ کی قسم 7 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 100 سال بھی نماز پڑھو، لیکن اگر وہ نماز وہ نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، اللہ پاک کو ایک بھی قبول نہیں ہے۔ فتویٰ مولوی دا نہیں، سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مقدمے میں لکھی ہوئی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی شخص نے کوئی عمل کیا اور اس عمل کے اوپر مور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے، رد ہے، مردود ہے، اللہ اس کو رد کر دیں گے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کو، میں چند اعمال بتانے لگا ہوں جس کو کرنے کے بعد گرنٹڈ ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت اللہ کے ساتھ خالص ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے میرے بھائیو؟ پھر یہ کرنا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اتباع کرنی ہے۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ کسی کے قدموں کے اوپر قدم رکھنا۔ کوئی بندہ اگے توڑے جا رہا ہے تو جتھے جتھے وہ قدم رکھتا ہے اوتھے اوتھے تسی قدم رکھتے جاؤ۔ جی ہور مثال سمجھ نہیں آئی تو انج سمجھو بھی بارش واہ ہو گئی جویں اج کل ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تو بارش دے بعد جگہ اٹاں رکھ دیندے ہو، اٹ رکھ دیندے ہو تو ہنیرا ہوے تو اٹ نظر بھی نہیں آندی، اگلے بندے نوں نظر آندی، جڑا اگلا بندہ ٹارچ لے کے جا رہا ہے انہوں تو اٹ نظر آ رہی، تے تسی ہن پیچھے جا رہے ہو، جتھے وہ بندہ قدم رکھدا ہے تسی اوتھے اوتھے قدم رکھ دے، اینوں اتباع کہندے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے چلو گے نا تو پھر اللہ پاک تم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ تو میرے بھائیوں اپنی مرضی اینی بھی نہیں چلانی، اپنی مرضی اینی بھی نہیں چلانی، عبادتاں چ بھی نہیں چلانی اور اپنیاں ریاستاں چ بھی نہیں چلانی، اپنے معاملات چ بھی نہیں چلانی، ہر معاملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو گئے چل دیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میرا یہ اعلان ہے کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں۔ آئیے ایک دو چار باتیں اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی آیات میں آپ کو سناتا ہوں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ ایسا کرنے والوں کے ساتھ محبت فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ نیک کار بن جائے نا نیکوکار، لیکن بڑا سمپل سا ہے ڈفرنس، بڑا سمپل سا ڈفرنس ہے۔ ایک بندہ 5 وقت دی نماز پڑھتا ہے، شرم و حیا نہ رہندا ہے اور اپنی اکھاں کان زبان بھی محفوظ رکھتا ہے، تو کسی نے ہیرا فراڈ بھی کوئی نہیں کرتا، شریف بندہ ہے، ہر بندہ کہتا ہے یار اچھا بندہ ہے، نیک انسان ہے۔ تو ایک بندہ گلی محلے چ ماواں بہنوں چلدیاں نوں تنگ کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے اور پھر ہر فحاشی بے حیائی کا کام کرتا ہے، تو ہر بندہ کہتا ہے یار گندا بندہ ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی سائنس نہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ محسنین کون ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جو نیکوکار ہے اللہ پاک اس سے محبت بھی فرماتا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ پاک پرہیزگاروں سے تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اے گل نوں سمجھنا ہے، اے توجہ فرمایا جائے، اے توجہ فرمایا جائے، اس گل نوں سمجھا جائے۔ پرہیزگار کنوں کہندے ہیں؟ ایتھوں ہی سمجھ لو یار پرہیز کنوں کہندے ہیں؟ تسی اے سمجھو نا کہ کوئی بندہ بیمار ہوئے تو انہوں ڈاکٹر لکھ دیندا ہے اے چیز دا پرہیز ہے، تو کیویں بچدا پھردا ہے؟ انہوں کو پرہیز کردا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے سانوں نشان لا کے دیتے ہیں کہ اے بھی چار چیز حرام ہے، اے بھی چیز حرام ہے، اے چیز حرام ہے تیرے تے، اے چیز حرام ہے، اے حرام تو ساڈا پرہیز ہے۔ اللہ پاک نے ساڈے واسطے پرہیز لکھ دیتا ہے، تو جڑا اندر تو بچدا ہے وہ پرہیزگار ہے، انہوں ہی متقی کہندے۔ تے اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، اللہ پاک ان پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ پاک ہمیں ان میں سے شامل فرما دے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یحب المطہرین، اللہ پاک پاک بازوں سے، طہارت کی حالت میں رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ہر وقت گندے گندیلے ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ کئی لوگ آخر نماز پڑھ لو کہ میرے کپڑے پاک نہیں، او بھائی تو مسلمان ہے، اے کیویں ہو سکتا تو پاک نہیں؟ پاک صاف رہنا مسلمان دا ایمان دا جز ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی پاکی اور پاکیزگی، صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ شطر الایمان نصف ایمان ہے یا ایمان کا حصہ، جو بھی ترجمہ کرو، ایمان کا حصہ ہے۔ مومن مسلمان رہتا ہی پاک ہے، اور پاک بازوں سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ ان واللہ ولی المؤمنین، چوتھی آیت سنانے لگا، واللہ ولی المؤمنین، اللہ پاک مومنوں کا دوست ہے، اللہ پاک مومنوں کا دوست ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن یہ ہوتا ہے جو اپنے زبان کے ساتھ اقرار کرے، دل کے ساتھ تصدیق کرے، اور اپنے عمل کے ساتھ ثابت کرے کہ اس نے اللہ اس کے رسول کی غلامی کو مان لیا ہے، اللہ اس کے رسول کے راستے سے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ مختصر سی بات میں نے عرض کی ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالجوارح، کہ زبان سے کہنا کہ میرے اللہ کے علاوہ میرا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، یعنی اللہ کو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اس طرح سے ماننا کہ ان کی بات کے سامنے کسی کی بات کو نہ ماننا۔ اللہ کی پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان، یہ ہے ایمان۔ اور عمل کے ساتھ ثابت کر کے دکھائے، یہ ہے مومن، اور ایسے مومنوں سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک مجھ اور آپ تمام سب کو اپنی خالص محبت نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے اندر آ جائے تو پھر آخری باتوں سے ایک بات میری تجویز قبول فرمائیں۔ پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کی معرفت پانے کی کوشش کریں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ پہچاننے کی کوشش کریں، اور اللہ کی پہچان کرنے کے لیے کوئی مراقبے اور کوئی غاروں میں جا کے کوئی چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اس کا آغاز ہی کھولے نا تو اسماء الحسنہ آتے ہیں، اسماء الحسنہ، اللہ کے پیارے پیارے، اللہ کے اچھے اچھے نام، اللہ کے ان اچھے اچھے ناموں کو سمجھیں، اس کی تفصیل کو پڑھیں، آپ کو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اور اللہ کے انعامات اور اس کے اکرامات جو ہیں، اللہ کے انعامات پر غور کریں، اللہ کے انعامات پر غور کریں گے تو لا محالہ انسان کو اپنے اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اب مجھے یاد ہے کہ میں ابھی میرے 5 منٹ باقی ہیں، میں آپ کو اللہ کے انعامات کے اوپر کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ اتنی پیاری پوئٹری میرے سامنے آئی ہے کچھ دنوں، میں اس کو لہلہا کے پڑھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے انعامات، موضوع ہے کہ اللہ سے محبت، اور اللہ سے محبت کیسے پیدا ہوگی۔ آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے انعامات پر ذرا غور کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ جب انسان کو اللہ کی معرفت ہوگی، انسان جو ہے وہ ٹھک کر کے سجدے میں گرے گا اور روئے گا کہ اپنے رب کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ پاک، اور اس کی محبت کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے غرق ہو جائے گا۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کے رب کے اس کے اوپر احسانات کیا ہیں۔ یہ سنیے، بڑی پیاری جی کسی نے بڑے خوبصورت کلام لکھا ہے، ترنم میں سناؤں یا سادہ لفظوں میں سنا دوں؟ سادہ میں سنا دیتا ہوں پہلو جی۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ سمجھ آ رہی؟ گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں بول بول کے بتا رہی ہیں کہ ان کو اللہ نے بنایا ہے، اور کتنا خوبصورت اللہ پاک نے کائنات کا نقشہ کھینٹا ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک ٹریل ہے جنت سے جانے سے پہلے اللہ پاک نے تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے کہ جس کی اتنی پیاری بنائی ہوئی خوبصورت دنیا ہے، جنت جو اس کا کمال ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ چیز بتاتی ہے، هو الظاہر والباطن
وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. ظاہر کیسا ہے؟ اپنے نیچرل آبجیکٹ سے، ان مناظر سے دکھ رہا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، اور یہ بتا رہی ہیں چیزیں کہ ان کو بنانے والا بھی ایک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی کبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. کیا خوب کلام ہے جی، بہت مزے کا ہے. اللہ کی ان چیزوں پر غور کریں. تو پھر شاعر کہتا ہے دنیا کے حوادث سے، ہم نے اللہ کو پہچانا ہے دنیا کے حوادث سے وفاؤں سے. اب دیکھو نا حادثہ ایک بہت بڑا پوری دنیا نو ہلا کے رکھ دیتے ایک حادثے نے. وہ آپ دوست ڈوب گئی نا، آپ دوست پتہ جی پاکستانی دو امیر ترین انہیں ڈوب گئے. دنیا کے حوادث سے اینا چیزوں نے اللہ اپنی پہچان کروا دیتا ہے کہ سورہ نور دے وچ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو سمندر ہیں او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، کہ یہ اتنے گہرے سمندر ہیں. مثال دی اللہ نے کافروں کے اعمال کی کہ ان کے کافروں کے اعمال جو ہیں وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے، ان کا کچھ عمل نہیں مول نہیں پڑنے والا. اور اس کی مثال دیتے اللہ نے فرمایا کہ یا وہ اندھیرے جو سمندر کی تہوں کے اندر ہیں، تہ کے اوپر تہ ہے، اندھیرے اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی اپنا ہاتھ نکال کے بھی دیکھے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ایگزیکٹ بات امریکہ کی نیوی کے جو افسر تھا، چیف آف نیوی جو ہے، اس نے ٹھیک یہ بات کہی تھی. جب اس کے اوپر پریشر آئے کہ تمہارے پاس اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے تو اس آپ دوست کو ڈھونڈو. انہیں باہر نکل کے بلا کی کیا ہے، انہیں کہ اسی انہوں کمیں لبیے اتنے اندھیرا ہی ہے نا کہ انسانوں اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. انہوں نے ہون پتہ لگا ہے کہ پچ ڈارکنیس وہ کیا ہے، یہ اب وہاں تک پہنچے ہیں. اللہ پاک نے یہ بات اس وقت فرمائی ہے جب سائنس بچی بھی نہیں تھی، اصل ہی کچی تھی، سائنس تھی نہیں، اس وقت اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے. دنیا کے حوادث سے اللہ کی پہچان ان سے ہوتی ہے. اور ٹائٹینک انہیں ایڈا وڈا بنایا سی کہ انہیں کیا سی انہوں رب بھی نہیں ڈوب سکتا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو چلا دے صحیح. انہیں چلایا تو چل دیا نال ہی ڈوب گیا. انہوں ہون دیکھن گیا تو پھر ڈوب گیا. دنیا کے حوادث سے، وفاؤں سے، جفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے. دردوں دواؤں سے بھی اللہ کی پہچان ہوتی ہے. میں آپ دی گل تو نہیں سناوا، ٹائم میرا ختم ہو گیا. میں ذکر و اذکار کر رہا تھا پچھلے ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر. تکبیرات پڑھتے ہوئے میں جا رہا ہوں، تکبیرات پڑھتے ہوئے میں آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے. صرف میں تحدیث نعمت کے طور پر کوئی بات بتانے لگا ہوں. کبھی انسان کو درد سے بھی اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اور الحمدللہ اللہ کی توفیق مجھے حاصل تھی تو میں تکبیرات ان دنوں میں اچھی پڑھ رہا تھا. اتنی اچھی میں تکبیرات پڑھ رہا تھا. اور پھر میں راستے کے ایک سائڈ پر کھڑا ہوا تھا، بالکل سائڈ پر. اچانک ایک کار نے آیا، اس نے ٹھک لگائی، میں وہ ہو گیا، ٹانگ میری ٹوٹ گئی. میں ادھر بھی آیا تھا، اس میں ٹوٹی ہوئی تھی ٹانگ، تو ٹانگ ٹوٹ گئی. یقین مانے یہ ہے اللہ جب کسی کو اپنی توفیق سے معرفت نصیب کرے. مجھے اپنے رب سے شدید محبت ہوئی کیونکہ ان دنوں میں میرا شوق تھا کہ میں اپنے کچھ اعمال اکٹھے کروں اور اپنا درجہ کچھ بڑھاؤں اور کچھ اپنے لیے ذخیرہ کروں. تکبیرات پڑھی تھی. میرے دل میں اللہ پاک نے بات ڈالی کہ عتیق تیرا رتبہ اسی اچا رکھا سی، تیری تکبیرات کٹ نے تینوں ایک چوٹ پہنچا کے اسی اتھے ہی پہنچاتا ہے. کبھی انسان کو درد دوا سے بھی اللہ کی محبت اور معرفت نصیب ہوتی ہے. دنیا کے حوادث سے، وفاؤں سے، جفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کی دھڑکتی ہوئی صدا سے، رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے ڈھلا سے، ہم نے تجھے پہچانا ہے فقط تیری عطا سے. ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے،
اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبہ کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، ہم نے تجھے پہچانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی ان نعمتوں پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، اور آپ جب غور کریں گے تو پھر لامحالہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی، اور پھر تڑپ کر جو ہے وہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ نماز سچ ہے کی ہے، انسان کھڑا ہو کے اپنے رب کے سامنے مناجات کرتا ہے تو پھر ہور محبت آندی تو ہور چک جاتا ہے، ہور محبت آندی تو سجدے پہ جاتا ہے۔ اے محبت دے سارے کام نے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔